بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مکہ میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن یہ بات ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا، یہ شرک کہاں سے آیا اور بت پرستی کو فروغ کیسے حاصل ہوا۔ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ کیونکہ انہیں دونوں کی تعمیر تھی اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت انہی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور معتبر بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر یہ بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نفس کر لیے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت معتبر سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیاپن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ دوستو، اہل عرب ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنے پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے۔ نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نفس کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ دوستو، مکہ میں جو سب سے پہلے بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ پہ نصب ہوا، اس کا نام حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص امر بن لوہیہ تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ اس نے ان سے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اسے اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں مورتیاں آئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نفس تھیں، یعنی زمزم کے کنواں پہ نفس تھیں۔ اس وقت تک چاہے زمزم بالکل پٹ چکا تھا اور بیشتر اس کے نام سے بھی ناآشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر کے مختلف علاقوں میں نفس تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں ان کا خون پسینہ شامل تھا۔ کعبہ کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا۔ یہاں مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا، اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ دوستو، مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے،
نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ دار اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ دوستو، قسی کی نسل آگے بڑھی اور آگے بڑھتے بڑھتے عہد مناف تک پہنچ گئی، اور ان کے بعد اور جو قابل تذکرہ نام ہے وہ ہاشم کا تھا۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے لیے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور دوسری سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہوں نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، حرآن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا۔ یہ قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ دوستو، 1 سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے۔ یثرب یعنی مدینے سے گزر ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی، کیا بچا اور کیا خریدا؟ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر محصور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے۔ خجرج کا ایک خاندان ہے، بنی بخارا، یہ اس خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے۔ اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مدینے چلے آئے۔ وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی اور وہاں اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر 1 سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے ان کے بھائی مطلب کے ہاتھ میں آ گئے۔ شیبہ یعنی ہاشم کا بیٹا مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ لائیں گے۔ یہی ان کا ددھیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب و نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا کہ اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پہ پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے۔ پھر چوتھے دن
शिबा को साथ लेकर मक्का रवाना हो गए। इस वक्त शिबा की उम्र 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे। मुतल्लिब आगे थे और शिबा पीछे। मक्का में वो दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ कि ये मुतल्लिब का ग़ुलाम है, जिसे कहीं बाहर से वो लेकर आ रहे हैं। चुनांचे देखते ही देखते शोर मचा कि मुतल्लिब ग़ुलाम लाए। क्या तुमने मुतल्लिब का ग़ुलाम देखा है? देखो मुतल्लिब का ग़ुलाम देखो। मुतल्लिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, अहले कुरैश, तुम भी अजीब लोग हो। ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा। यसरिब में था, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन ये नया नाम जो बेसाख्ता ज़बानों पर आ गया, असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने इसका नाम शिबा रखा था और वो इसी नाम से मशहूर थे। लेकिन अब असल नाम किसी को याद ना रहा और इसी वक्त से वो अब्दुल मुतल्लिब हो गए। दोस्तों, यहाँ तक कि हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद का किस्सा जो अब्दुल मुतल्लिब से मुतल्लिक़ है, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।